أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. سابقہ آیات میں پیغمبروں کے واقعات سنائے گئے. اب مزید تاکید تحدید کے لیے، کیونکہ ان واقعات میں تحدید تھی، تخویف تھی، اب مزید تاکید تحدید کے لیے کچھ آیات عذاب کے بارے میں اور کافر اور مومنین کے حالات کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں. ذالک من انباء القری، یہ واقعات کچھ بستیوں کے واقعات ہیں. ذالک من انباء القری، قری قریے کی جمع ہے. نقصہ علیک، ہم ان کچھ واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں تو اب بھی قائم ہیں، جیسے مصر کے اہل فرعون اور فرعونیوں کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ علاقہ موجود ہے. وہ حصید، اور کچھ بستیاں تو ملیا میٹ ہو چکی، بالکل ختم ہو چکی، ان کا خاتمہ ہو گیا. حصید، کٹی ہوئی کھیتیاں. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، بلا وجہ ان پر عذاب نہیں بھیجا، ان پر مصائب اور تکالیف ہم نے نہیں بھیجی. ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اس سے باز نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر خود کیا کیا؟ ظلم کیا. یقیناً جب اللہ کے احکامات کو توڑیں گے اور زیادتی اور استہزاء کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ان پر اس کا عذاب آئے گا. اور جن لوگوں کی، جن چیزوں کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو ان کے بنائے ہوئے معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. فما اغنت عنہم آلہتہم، پس نہیں بچایا ان کو ان کے معبودوں نے، فائدہ نہیں دیا ان کو ان کے معبودوں نے. التی یدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے اور اسے دعائیں مانگتے تھے. من شیء، کچھ بھی، ان کے معبودوں نے کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیا، کچھ بھی کام نہیں کیا ان کا. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم عذاب کا ان کے پاس آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، الٹا بربادی ہی ہو گئی، الٹا نقصان ہی ہو گیا. الٹا کیا ہو گیا؟
نقصان ہی ہو گیا. وما زادوہم غیر تتبیب کہ ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان پر بربادیاں اور زیادہ آئیں. وما زادوہم نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے، ان معبودوں کی پرستش نے غیر تدبیب سوائے بربادی اور ہلاکت کے، الٹا نقصان ہی ہو گیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اسی طرح سے تیرے رب کی داروگیری ہے، تیرے رب کی پکڑ بھی اسی طرح ہے. اذا اخذ القرى جب وہ داروگیر کر لے، وہی ظالمتون اور وہ بستی ظلم اور زیادتی میں پڑی ہوئی ہو. ان اخذہ علیم شدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ، یقیناً ان کے رب کی پکڑ، اس کے رب کی پکڑ، اس کا پکڑنا، یقیناً اس کا پکڑنا، اس اللہ کا پکڑنا، علیمون بڑا درد رساں ہے، شدیدن اور سخت ہے. جب خدا پکڑنے پر آ جائے تو بس پھر کیا ہے، پھر اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے. اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ایسے امور اور ایسے افعال، ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے دین میں ظلم و زیادتی کرنے والے پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتے. سمجھ لیں نا؟ ان فی ذالک لآیۃ یقیناً ان قصوں کے بیان کرنے میں، ان فی ذالک ان قصوں کے بیان کرنے میں لآیتن عبرت ہے. آیت کا ترجمہ کر دیا عبرت سے. یقیناً ان قصوں کے بیان کرنے میں لآیتن عبرت ہے، لمن اس آدمی کے لیے خوف عذاب الآخرہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرا، یقیناً ان واقعات میں اس کے لیے عبرت ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے ان واقعات میں دیکھ لیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کا استہزاء کیا اور اللہ کے احکامات کو کھیل کود سمجھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی درستگی نہیں کی، ایمان نہیں لائے، شرک نہیں چھوڑا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے. ایسے لوگوں کو سزا آتی ہے، بچوں سزا آتی ہے. اللہ کی پناہ کہ جب وہ پکڑتا ہے تو بس پھر چھٹکارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بھی امور انجام دیں ان واقعات کو دیکھ کر اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ جو آخرت سے ڈرا وہ ان واقعات سے سبق سیکھا. جس نے آخرت کا خوف رکھا اس نے کیا کیا، ان واقعات کو اپنے لیے قابل عبرت سمجھا. یہ صرف ان قوموں کے ساتھ نہیں، اگر مجھ جیسا شخص بھی ان ایسے کام انجام دے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے، اور یہی چیز ہے، کنٹرول تو کرنا پڑے گا. آخر اختیارات تو دیے ہیں نا اللہ تعالی نے. اب غلط اختیارات ایسے کہ جس پر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ ان اختیار پر نہیں چلنا جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتے ہوں، تو بس یہ امتحان ہے انسان کا، اس کو بچنا ہوگا. ذالک یوم مجموع لہ الناس وہ دن ایسا دن ہے کہ مجموع لہ الناس کہ اس دن میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ذالک یوم مجموع لہ الناس وہ دن ایسا دن ہے کہ مجموع کہ جمع کیے جائیں گے، لہو اس دن کے لیے، الناس
لوگوں کو، یعنی لوگ اس دن جمع کیے جائیں گے. وَذَلِكَ يَوْمٌ، اور وہ دن ایسا دن ہے کہ مشہودون، سب لوگ اس دن حاضر ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، سب موجود ہوں گے. اور ابھی وہ دن آیا نہیں، ابھی وہ دن آیا نہیں، تو نہ آنے سے یہ تصور نہ کرنا کہ وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو کچھ تھوڑی قلیل مدت کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے، ہماری مصلحت ہے. ہم دنوں کی اس دن کے بارے میں خبر ضرور دے رہے ہیں، لیکن وہ دن ابھی اس کا موجود نہ ہونا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے اس دن کو ملتوی کر رکھا ہے إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، قلیل مدت کے لیے، قلیل مدت کے لیے، چند مصلحتوں کی وجہ سے، چند مصلحتوں کی وجہ سے ہم نے وہ دن ملتوی کر رکھا ہے. تو ابھی موجود نہ ہونا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل تصور نہ کی جائے. اگر نہیں ہے تو آئے گا ضرور، اور ملتوی اس لیے ہے کہ ہم چند مصلحتوں کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم نے اس دن کو مؤخر کر رکھا ہے، ملتوی کر رکھا ہے، إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، قلیل مدت کے لیے، مصلحتوں کی وجہ سے. یوم یاتی، وہ دن جب آئے گا، یوم یاتی، وہ دن کیا ہوگا؟ جب آئے گا. لا تکلم نفس الا باذنہ، تو ہیبت کی وجہ سے کوئی شخص بدون اللہ، بدون اذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا. اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی، وہ دن ایسا شدید اور مدید ہوگا، وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ کوئی شخص ہیبت کی وجہ سے زبان اور منہ کھول نہیں سکے گا. یوم یاتی، وہ دن جب آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. تو جب پروانگی ملے گی اور جنت اور جہنم میں جانے کی بات کا پروانہ ملے گا، تو اس وقت ان سے جو بات طلب کی جائے گی، وہ جو جواب دیں گے، وہ بھی اس پروانے کی صورت میں، اس پروانگی کی صورت میں ہی ہوگا. یعنی بات اسی وقت ہوگی کہ جب فیصلہ جنت اور جہنم میں جانے کا کیا جائے گا، اس وقت ہی ان کا منہ کھلے گا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس کچھ لوگ ان میں سے شقی ہوں گے، بدبخت، کافر، وسعیدون، اور کچھ لوگ اس دن سعید ہوں گے، نیک بخت، مومن. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس جو لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، کافر ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس آگ میں، اس جہنم میں زفیر، چیخنا، چلانا، شہیق، پکارنا، سسکنا ہوگا،
سسکنا، جیسے کوئی درد میں سسکتا ہے نا، سسکتا ہے، آوازیں نکلتی ہیں، ایسا شہیق. سمیعہ سے پڑھے، شہیقہ یا شہقو، شہیقاً مصدر بنا دیں، اور فتحہ سے بھی پڑھے، شہقہ یا شہقو، یہ بھی چلے گا. ضربہ سے پڑھے، شہقہ یا شہقو. اسی طرح زفیر کے معنی چیخنا، ضربہ یضربو سے، زفرا یزفیرو، زفیر مصدر ہے. تو شہیق بھی مصدر. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس جو شقی ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا، ان لوگوں کے لیے اس جہنم کی آگ میں زفیرون، چیخنا چلانا، وشہیقون، اور پکارنا اور سسکنا ہوگا. خالدین فیہا، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے، جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے. یہ اصل میں محاورہ ہے. لوگ کہتے ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حالانکہ کوئی بھی نہیں چاہتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا ایسا کہ کوئی قیامت تک سلامت رہے. ایسے انسان عمر کے حساب سے جو عمومی دیکھتے ہیں تو قیامت تک، تو یہ محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، لمبی زندگی دے، آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. تو یہ محاورات ہیں. یہ بھی محاورہ ہے خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہے گا. تو آسمان و زمین تو ختم ہو جائیں گے تو کیا باہر نکل آئیں گے؟ نہیں، محاورہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، اسلوب ہے، ماحول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب کو منظور ہو. رب کو منظور ہوگا نکالنا تو نکالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس لیے کہ تیرا رب پورے طور پر کر سکتا ہے جو چاہے. تیرا رب پورے طور پر کر سکتا ہے جو چاہے. فعال یرید، اور خدا باوجود اس کے نکالنے کی قدرت ہونے کے ان کو نکالیں گے نہیں. چاہیں گے منظور ہوگا نکال لیں، لیکن باوجود قدرت ہونے کے کہ وہ نکالنے پر قادر ہے، لیکن ان کے بدعمالی اور کفر کی وجہ سے ان کو نکالیں گے نہیں. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب پورے طور پر کر سکتا ہے لما یرید، جو چاہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ سعید ہوں گے، مومن ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے. یہ بھی محاورہ آ گیا، ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین کیا ہے؟ باقی. محاورہ ہے، یعنی نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو تیرے رب کو منظور ہو. اگر رب کو منظور ہو جنت سے نکالنا تو وہ خود مختار ہے، نکال بھی سکتا ہے، جنتیوں کو بھی نکال سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ باوجود قدرت ہونے کے جنتیوں کو جنت سے نکالیں گے نہیں. جی ہاں، قادر تو ہے کہ نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں نہیں ڈالے.
عطاءن، بھائی عطیہ ہے یہ کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ عطیہ ہے، عطیہ. غیر مجزوز، جزا مد یمدو، جزا یجزو، ممدود مجزوز. غیر مجزوز غیر منقطع، نہ ختم ہونے والا عطیہ ہے. کتنی بڑی زبردست عطیہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو مجزوز اس میں مفعول کا صیغہ. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، فلا تک فی مریۃ، پس اے نفس جس چیز کی یہ پرستش کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں شک میں مت پر. یہ متعلقات کے ساتھ ترجمہ. فلا تکو فی مریہ، مریہ اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر بمانے تردد، شک. پس اے نفس تو نہ ہو فی مریہ، تردد میں، مما ان چیزوں کے بارے میں، یعبدو ہؤلاء جن کی یہ لوگ پرستش کر رہے ہیں. کیا مطلب محمد؟ تو شک میں نہ پڑ. کیا مطلب؟ فلا تکو فی مریہ، بس اے نفس تو نہ ہو جائے شک میں، مما ان چیزوں کے بارے میں، یعبدو ہؤلاء جن کی یہ پرستش کرتے ہیں. شک میں نہ پڑ. کیا مطلب؟ یعنی تو ان کو حقیقت پر مت سمجھ، ان کو حقیقت پر مت سمجھ، یہ گمراہ ہیں، یہ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. اس بات سے تو شک میں نہ پڑ. اور یہ باطل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ان کی گمراہی کے بارے میں تو شک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ گمراہ ہے یا نہیں. یقیناً یہ گمراہ ہے، اس لیے کہ یہ باطل پر عمل کر رہے ہیں. اور دلیل کیا ہے باطل پر؟ اس باطل کی دلیل یہ ہے کہ ما یعبدون، یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جیسے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کیا کرتے رہے؟ یہ انہی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جن چیزوں کی پرستش ان کے آباء و اجداد کرتے رہے. یہ باطل ہونے کی دلیل ہے، یہ باطل ہونے کی دلیل ہے. اور اس باطل ہونے کی دلیل قائم ہونے پر ان کا گمراہ ہونا یقینی. تو لہذا ان کے گمراہ ہونے پر تجھے شک نہیں ہونا چاہیے، یہ گمراہ ہے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس اے نفس تو شک میں نہ ہو، مما ان چیزوں کی پرستش سے، یعبد ہؤلاء جن کی یہ پرستش اور عبادت کر رہے ہیں، یقیناً وہ گمراہ ہیں. تجھے اس کا یقین ہونا چاہیے یہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ ان کی گمراہی پر دلیل قائم ہے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ ما یعبدون، کہ نہیں پرستش کر رہے یہ لوگ، الا مگر اسی طرح سے، کما یعبد آباؤنا آباؤہم من قبل، جیسے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کرتے رہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم پورا ان کا حصہ دینے والے ہوں گے، غیر منقوص بغیر کم و کاست کے، بغیر کمی کیے ہوئے. غیر منقوص، ہم پورا حصہ دینے والے ہوں گے.
لموفوہم، لموفوہم کون سا صیغہ ہے؟ موفوہم کون سا صیغہ ہے؟ یہ باب تفعیل سے کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پڑھ کے بتاؤ بچوں. صحیح ہے. وفا سمجھتا وفیا، وفا یوفی توفیتن، پورا پورا دینا، بدلہ دینا، وفا کرنا. اور اس میں فاعل موفن، موفن تسنیہ، موفیانی جمع، موفون، موفون نون اضاف موفیون تھا، تعلیلات کے بعد موفون ہو گیا، تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، یقیناً ہم پورا پورا دینے والے ہوں گے، نصیبہم ان کے حصہ، ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی کمی کے. یہ بچوں تحدید کے لیے آیات جس میں تاکید موجود ہے. یہ تحدید اگرچہ قصص میں بھی موجود تھی، عذاب کی ہونے کی اور نجات کی، عمل کرنے والوں پر نجات کی، نجینا نجینا کے صیغے آتے رہے، لیکن مزید تحدید کو مضبوط اور مستحکم اور مکمل کرنے کے لیے کچھ اور آیات بھی پیش کی گئی، اور آپ کو اور ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو ان واقعات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کی نافرمانی سے بچو، خدا کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ خدا کی نافرمانی تمہارے لیے مستوجب عذاب ہے، تم گویا کہ عذاب کے مستحق ہونا چاہتے ہو. فردن فردن ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کا تابع ہے اور خدا کے احکام کا مکلف ہے. تو بس یہ بات سوچ لینے کے بعد، یہ بات سوچ لینے کے بعد اپنے اعمال کی درستگی نہ کرنا، خدا سے ڈرنا نہیں، دلیر ہونا، اور یہ خدا کے دیے ہوئے اعضاء کو غلط استعمال کرنا. میں اور آپ اس سے پناہ مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ آنکھیں تو نے دی، کان، ناک، اعضاء جوارے، ہاتھ، پیر سب تو نے دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکم بھی ان پر تیرا نافذ ہوگا، کسی اور کا نہیں. فرما برداری بھی صرف تیری ہوگی، کسی اور کی نہیں. عبادت بھی صرف تیری ہوگی، کسی اور کی نہیں. بس یہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے محسوس کر لیا کہ مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو بچوں کرنا ہے، کرنا ہے. تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد ضرور سوچا کریں کہ اب ان آیات کے بعد مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میری اپنی ذات کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تو اللہ کی پناہ سب سے پہلے اپنی ذات کو سوچیں اور اپنی ذات کو آگ میں داخل ہونے سے بچائیں. بس آگے پھر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تحت شروع ہو رہے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ کل ختم کرتے ہیں.